السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اور واقعہ جس میں ایک بے قصور عورت کو بلاسفیمس کیس کے اندر چڑھایا جا رہا تھا، یعنی کہ توہین رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے اس عورت پر ظلم اور تشدد ہونے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ عورت ایک ایسا لباس پہنی ہوئی تھی جس پہ عربک لکھی ہوئی تھی، اور عربک غالباً اس طرح سے لکھی ہوئی تھی کہ وہ عام پاکستانی کو دیکھنے والے کو لگے کہ یہ قرآنک ورسز لکھی ہیں۔ کچھ شدت پسند جب اس بازار سے گزرتے ہیں جہاں پر وہ عورت کھڑی پائی جاتی ہیں تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور حد تو یہ کہ اس کو مارنے کی دھمکیاں تک دیتے ہیں، اور بازار میں ایک رش قائم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ، کچھ ہمدردی رکھنے والے لوگ اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس کو ان شدت پسند لوگوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن بظاہر معاملہ اور بگڑتا جا رہا ہے۔ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ناساز ماحول قائم ہو جاتا ہے، گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے عورت کو، اور ایک عورت تو چونکہ عورت ہے، ایک اس ماحول میں جب وہ دیکھے گی کہ میں ٹارگٹ ہوں تو وہ کتنی ڈری سہمی ہوگی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں دوپٹہ منہ پر اوڑھے، اپنا منہ چھپائے وہاں کھڑی تماشا دیکھتی ہے ان لوگوں کے پیچھے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان شدت پسندوں سے۔ اسی دوران پولیس وہاں پہنچتی ہے، اور ایک فیمیل پولیس آفیسر اس کیس میں بہادری دکھاتی ہیں اور اس لڑکی کو ان شدت پسندوں سے بچا کے لے کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو ہمارا سلیوٹ ہے کہ انہوں نے اتنی بہادری کا سامنا کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک عام شہری کی جان بچائی، بالغرض کہ اس کا کرائم کیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ تو بعد میں ہی ہونا تھا کہ کرائم تھا بھی کہ نہیں تھا۔ کسی کو محض ایلیگیشنز کی تحت، اپنی مائنڈ مینیپولیشن کی تحت کسی کو سولی نہیں چڑھا سکتے۔ بہرحال کیسے بھی وہ اس عورت کو اپنے ساتھ لے کے گئیں، اس ماحول سے نکالا اور ان کو ایک تحفظ فراہم کیا۔ اب یہ بات آتی ہے کہ اس قصے میں کتنی حقیقت ہے۔ ریسنٹلی یہ جب تماشا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اچھلا تو جس برانڈ نے یہ کپڑے بنائے تھے، وہ اس برانڈ نے اپنے پاس نیوز پبلش کری اور یہ کلیم کیا کہ ہم کویتی برانڈ ہیں، بیسڈ ان کویت، ہمارے ہاں اس طرح کے کپڑے بنانا عام ہے کیونکہ ہمارے ہاں عربک بولی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں یونیک ہی یہ بات ہے ہمارے برانڈ کی کہ ہم عربک ٹیکسٹ کو کپڑوں میں، پرنٹس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی قرآنک ورسز نہیں ہے بلکہ صرف عربک ٹیکسٹ ہے۔ خدا را اپنا دماغ استعمال کریں، کوئی بھی پڑی ہوئی چیز جس پہ مینار سا بنا ہوا اس کو اٹھا کے چومنے نہ لگ جایا کریں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چیزوں کی تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں کہ انسان کی جان اتنی سستی ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ چلیں فرض کریں اگر اس نے قرآنک ورسز کی قمیص پہنی ہوئی بھی ہے تو کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قتل کر دو؟ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ایک جانور تک کو بھی ناحق نہ مارو۔ عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، اور یہ بات معلوم تھی تمام مدینے والوں کو، اس کے باوجود نبی کا اخلاق ان کے ساتھ اتنا زبردست تھا کہ ان کے اس شخص کے انتقال پہ آیت اتر گئی تھی کہ اگر آپ 70 بار بھی توبہ کر لیں تو میں معاف نہیں کروں گا ان منافقوں کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار سے زیادہ توبہ کری کہ شاید اللہ میری سن لے، لیکن اس کے بعد ایک اور آیت اتری جس میں صاف انکار کیا گیا کہ کسی بھی حد تک کا استغفار قبول نہیں کیا جائے گا منافقوں اور کافروں کے لیے۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی شخص تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کے پروپیگنڈا میں سب سے آگے تھا۔ تیلی جلانے کا کام اس نے کیا اور باقیاں خود ہی جلتی چلی گئی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ گیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ بات معلوم تھی کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تھا وحی کے ذریعے۔ اب چونکہ وحی کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے، کسی کو منافق کہنے والے، اور ہم اپنے ہی فیصلے سے اس کو واجب القتل بھی قرار دے دیتے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کے گھرانے کو بھی نہ چھوڑا ہو، آپ کے گھرانے کو داغدار کرنے سے بھی نہ باز آیا ہو، اس کو آپ نے معاف کیا، اس کو آپ نے کئی موقع دیے، اس کا آپ نے نماز جنازہ تک پڑھایا۔ نبی کی تعلیمات تو احسان کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ ہم لوگ کیوں لاء کو اپنے ہاتھ میں لینے پر تلے ہوئے ہیں؟ پہلے بھی ایک سری لنکن امپلائی کو بلاسفیمس کیس میں مار دیا گیا۔ ایک شدت پسند گروپ نے اس کو پہلے اچھی طرح مارا پیٹا، پھر اس کی باڈی جلا دی صرف اس وجہ سے کہ ایک اسٹیکر تھا اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور اس بنا پر اس کو توہین کا درجے پر رکھا اور اس کو مار دیا۔
یہ نیوز تمام بیرون ممالک میڈیا نے کور کی تھی اور اسلام کی تصویر پھر سے غلط شائع کری پوری دنیا میں۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شدت پسندوں کا دین ہے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ علماء کرام آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ اسلام کی امیج غلط جاری ہے پوری دنیا میں۔ کوئی لڑکی اتنی پاگل نہیں ہو سکتی یہ جانتے بوجھتے کہ پاکستان کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے دین کو لے کے، اس کے باوجود وہ اس طرح کا لباس اوڑھ کے پھرے بازاروں میں کہ وہ علل اعلان دعوت دے کہ لوگ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں۔ ذرا سوچئے آپ اس بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دس از نقابی گرل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔